بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ GCIL کے پلیٹ فارم سے دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں محمد عاصم مغل۔ ہمارا سوالات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب اور سید منظر الحسن صاحب۔ مدرسہ فراہی کی فکر اور ادارہ المورد کے تحت ہم کچھ سوالات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ پیش کروں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ المورد کے ہاں یا مدرسہ فراہی میں یا غامدی صاحب کی فکر میں چند چیزیں ہیں، جیسے جہاد اور قتال، سرگزشت، رسولوں کی سرگزشت اور اتمام حجت، اور عذاب الہی، اور مختلف رسولوں کی اقوام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملات کیے، یہ سب مدرسہ فراہی میں قرآن کریم کے ایک خاص اصول کے تحت ان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی مجرد چیزیں نہیں ہیں۔ اس کو ہم قانون رسالت کہتے ہیں، اور اتمام حجت بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس تصور کے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں رائج جو فقہی تعبیر ہے، جو دینی تعبیر ہے، اس کے اندر خلافت، غلبہ اسلام، غلبہ دین، دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب، اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ جو مسلمانوں کے تعلقات ہیں، ان تمام تصورات میں مدرسہ فراہی کا یہ اصول جو میں نے اوپر بیان کیا، اس کے بعد کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں؟ تو قرآن مجید میں جو جہاد و قتال کے احکام آئے ہیں، ان کی مدرسہ فراہی کے ہاں اور خاص طور پہ غامدی صاحب کے ہاں اس کی جو تعبیر ہے، تو ان کا ان سوالات پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک فرق بھی ہے، یعنی مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی کے ہاں جو تعبیر ہے جہاد و قتال کے احکام کی قرآن مجید میں، اور غامدی صاحب کے ہاں اس میں ایک فرق ہے۔ مولانا اصلاحی بھی اور مولانا فراہی بھی وہ مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا اس کے بارے میں تو وہ بہت واضح ہیں، اور اس کے بارے میں اصل میں ہماری روایت بھی علی العموم واضح ہی ہے کہ وہ جو رسولوں کے قوموں کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوتا ہے اور منکرین کے ساتھ ایک خاص مواخذے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہو رہا تھا، اور اس کے تحت ہی پیغمبر کی قوم ہونے کی بنیاد پر مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، بالکل آخری مرحلے میں جا کے۔ تو یہ بات ان پرنسپل تو واضح ہے ہماری روایت میں بھی، کہ اس کے جو بھی مراحل بیان ہو رہے ہیں، وہ جو دھمکی دی جا رہی ہے، وعید عذاب کی دی جا رہی ہے، وہ پیغمبر کا مخاطب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن مولانا فراہی مولانا اصلاحی نے اس کو واضح کرنے میں ایک قدم آگے بڑھایا ہے، کہ وہ اس کو باقاعدہ رسولوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت ہے، وہ اس عنوان سے پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک واضح تصور ہماری روایت میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے یہ عنوان جو ہے نا، کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی ایک خاص سنت ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، اس کے پھر یہ مراحل ہوتے ہیں، پھر ان پر جزا و سزا ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی نے پہلی دفعہ پریسائزلی اس کو بیان کیا۔ غامدی صاحب نے اس میں جو اضافہ کیا ہے یا اسی اصول کو آگے بڑھایا ہے، وہ ہے اہل کتاب سے قتال کر کے جزیہ نافذ کرنے کا حکم، اور پھر اسی طرح شہداء علی الناس کا جو منصب دیا گیا صحابہ کو، اس کے تحت پھر انہوں نے جو اقدامات کیے۔ تو غامدی صاحب نے اسی تصور کو ایکسٹینڈ کیا، اور یہ واضح کیا کہ یہ سارا ہی عمل جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے، یہ کوئی الگ الگ معاملے نہیں ہیں، ایک ہی اصول ہے، ایک ہی قانون ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا، وہ شہیدن علیکم کے تحت، اور وہی ذمہ داری پھر آپ کی امت کو یعنی صحابہ کو دے دی گئی کہ وہ شہداء علی الناس کے طور پر ارد گرد کی باقی قوموں پر بھی اسی اقدام کی توسیع کریں اور ان کے خلاف قتال کر کے جزیہ نافذ کر دیں۔
تو گاندھی صاحب نے تو ایک تو اس پورے عمل کو زیادہ واضح اور منقع شکل میں مربوط کر دیا کہ یہ ایک ہی حکم تھا، ایک ہی اصول تھا، ایک ہی فیصلہ تھا جو ظاہر ہو رہا تھا 2 مرحلوں۔ تب اس سے ظاہر ہے ایک بڑا اہم فرق واقع ہوتا ہے نتیجے کے لحاظ سے، اور وہ یہ کہ صحابہ کے اقدامات کے بعد ہماری تاریخ میں جہاد و قتال کا عمل، فتوحات کا عمل وہ پھیلتا چلا گیا، تو اس کی نوعیت متعین کرنے میں، اس کی دینی حیثیت متعین کرنے میں ایک اہم فرق واقع ہوتا ہے غامدی صاحب کے نقطہ نظر میں اور ہماری جو عام فقہی روایت ہے، دینی روایت ہے، اس میں۔ تو ہماری دینی روایت جو ہے وہ اصل میں اس کو اسی کی توسیع سمجھتی ہے جو صحابہ نے اقدام کیا یا جو حکم ان کو دیا گیا، اسی عمل کے تحت، اسی حکم کے تحت امت قتال کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک بھی یہ موقع ہوگا۔ غامدی صاحب جو ہیں وہ ان اقدامات یا ان فتوحات پر اس کی وہ الگ سے کوئی ایک ایکسپلینیشن یا اس کی توجیہ کرتے ہیں، یا کوئی جگہ انہوں نے کی ہوگی کہ ان کی کیا، لیکن وہ اس کو اس اصول پر یا اس حکم پر مبنی نہیں قرار دیتے، کیونکہ یہ تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ نے جو اذن دیا تھا صحابہ کو، تو حکم تو ان کے لیے تھا۔ اس کے بعد اس کی توسیع باقی علاقوں میں یا باقی ادوار میں کیسے کن حالات میں ہوئی، یہ اس کو نص کا یا دین کا موضوع نہیں سمجھ۔ ایک تو یہ بڑا اہم فرق واقع۔ اچھا، یہ جو جدید دور میں نا دوسرا بڑا ایک اہم فرق جس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ محرک بنا کہ غامدی صاحب اس پورے تصور کو واضح کریں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو جن کا تعلق غلبہ دین سے ہے اور اس طرح کے دوسرے نصوص، اس کو پھر جدید دور میں آ کے خاص طور پہ مولانا مودودی نے اور ان کے ہم خیال دوسرے اہل فکر نے ان نصوص سے پھر ایک نیا بیانیہ یا ایک نیریٹو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور اسے یہ اخذ کیا کہ مسلمان امت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس کی کہ وہ دنیا میں، پوری دنیا پر اسلامی نظام کا غلبہ قائم کرے، اور حکومت اور اقتدار خدا کے ماننے والوں یا شریعت کے ماننے والوں کے علاوہ اور کسی کے پاس باقی نہ رہے۔ یہ ہدف ہے رسول اللہ کی بعثت کا۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس بیانیے کو یا اس استدلال کو جب مولانا مودودی نے پیش کیا تو ہمارے دوسرے اہل علم بھی انہوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور اس پر تنقیدات کی۔ اسی سے مولانا وحید الدین خان کی بھی توجہ ہوئی، اور ابتدائی کچھ آثار آپ کو مولانا وحید الدین کے ہاں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ اصل میں جو ایک خاص عمل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہاتھوں، اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو، اس رجحان کو یا اس نقطہ نظر کو پھر غامدی صاحب نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زیادہ شواہد کے ساتھ پیش کیا۔ تو آثار، اب اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں تو وہ تو واضح ہے کہ پوری دنیا پر جہاد کر کے اسلام کا سیاسی غلبہ قائم کرنا، یہ دین کا کوئی حکم یا دین کی دی ہوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا تعلق تاریخ کے حالات سے ہے۔ تاریخ کے حالات اور اسباب پیدا ہو جائیں، مواقع پیدا ہو جائیں تو وہ تاریخی طور پر ایک عمل ہو سکتا ہے، لیکن دین کا ہم پر عائد کیا ہوا یہ کوئی فریضہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں جہاد والے اس سوال پہ اور اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، کیا ان پر ہمیں لازماً جزیہ عائد کرنا ہے، ان کو مفتو کرنا ہے، تو وہ سوالات تو اس طرح سے اس بحث کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں۔ خلافت والا سوال میرے خیال میں قدرے مختلف ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ مسلمانوں کی جو حکومتیں مختلف جہاں بھی قائم ہوں تو ان کو کیا کسی ایک نظم سے مربوط ہونا چاہیے یا وہ انڈیپینڈنٹلی بھی قائم رہ سکتی، وہ تھوڑا سا اس سے مختلف سوال۔ عمار صاحب نے ماشاءاللہ بہت صحیح طریقے سے پوری بات سمجھا دی ہے، اور ہم یہ جان گئے ہیں کہ اصل میں جو قانون ہے رسالت کے پہلو سے یا اتمام حجت کے پہلو سے وہ حقیقت میں کیا ہے، پھر اس کا امتداد
صحابہ تک کس طریقے سے ہوتا ہے، پھر آگے کے زمانے میں جو اس کے حوالے سے سوالات یا اشکالات یا مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ میں جو اس میں تھوڑا بہت ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بحثیں جن کا ذکر آپ نے کیا، دارالحرب ہے، دارالاسلام ان کی تفریق ہے، اسی طرح تکفیر یا ارتداد کا معاملہ ہے، اسی طرح جہاد کے جو معاملات ہیں، جزیہ دینے کے جو معاملات ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں جو یہ نقطہ نظر ہے مدرسہ فراہی خصوصاً غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے، اس میں ساری کی ساری چیزیں قانون رسالت سے متعلق ہوتی ہیں۔ اب معاملہ کہاں پڑتا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو حضور کی زندگی تک یہ ساری چیزیں مکمل ہو جاتی یا جیسا کہ تاریخ سے نظر آتا ہے تو پھر تو اگر وہیں تک رہتا معاملہ پھر تو سوالات شاید کم ہوتے۔ یہ کہنا آسان ہوتا کہ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک محدود تھیں، ان کے بعد احکام کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ان کا امتداد ہوا ہے اور انہوں نے بھی انہی چیزوں کو اس کی ایکسٹینشن کی ہے یا انہی کو نافذ کیا ہے بعض اقوام کے حوالے سے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اصل میں پھر رسالت سے معاملہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ ہے جس کو بہت وضاحت کے ساتھ اصل میں مدرسہ فراہی نے یا غامدی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو ذمہ داری شہادت علی الناس کی اللہ کے رسول کی تھی، اس کا ایک طرح سے جز ہے صحابہ کرام، ان کا کام یا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اسی کا ایک طرح سے حصہ ہے۔ گویا کہ وہ بھی جیسے بنی اسرائیل شہادت کے منصب پر بحیثیت قوم فائز تھے، اسی طرح وہ بھی بحیثیت قوم فائز ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو تکمیل کرنی ہے ان کاموں کی جو ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکے تھے۔ تو صحابہ نے ان کی تکمیل کی اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرا احساس یہ ہے کہ جناب عمار ناصر صاحب نے جو کام ان دنوں وہ تفہیم الآثار پر کر رہے ہیں، اس کی اگر آپ پوری تفصیل پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک معاملے کو کس جگہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جو صحابہ کرام ہیں ان کے حوالے سے اندازہ ہوتا ہے، آپ ان سے اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں وہ کانسیپٹ کلیئر ہے، یعنی ان کو رسول اللہ کی وہ ذمہ داری یا شہادت کی جو ذمہ داری ہے اس کو کیسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے مامور محسوس کرتے ہیں۔ تو جو ان کے کام سے بظاہر یہ تصویر سامنے آتی ہے۔ تو اگلی جو بات ہے وہ وہی سوال ہے کہ صحابہ کے بعد جو باقی انسانیت ہے یا باقی مسلمان ہے یا امت مسلمہ ہے، ان کو کیا انہی احکامات کو اسی طریقے سے لینا چاہیے جیسے صحابہ نے ان پر عمل کیا ہے؟ یہ جگہ ہے جہاں پر اختلاف یا بحث پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی کو غامدی صاحب نے اپنے زاویہ نظر سے حل کیا ہے اور اسی کو دوسرے علماء جو ہیں وہ اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ جی، ایک اور اعتراض جو بالعموم لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جو فکر ہے وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے، یعنی کہ نتائج فکر جو ہیں وہ چند بنیادی تصورات سے ماخوذ ہیں یا ان سے متاثر ہو کر کیے گئے ہیں، مثلاً انسانی حقوق اور مذہبی آزادی اور جمہوریت یا قومی سیاست۔ یہ وہ جدید چیلنجز ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یا جن پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے شاید یہاں پر نتائج مرتب کیے گئے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ یا پھر جیسا کہ غامدی صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے قرآن کے بغور مدبرانہ مطالعے کے بعد اخذ کیا ہے؟ تو آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہم اثر صورتحال ہوتی ہے یا کسی بھی صاحب علم کے دور میں جو سوالات زیر بحث ہوتے ہیں وہ ایک محرک بنے غور کرنے کے، یا وہ ایک سوال پیدا کریں یا کسی معروف یا مانے ہوئے تصور کو اثر نو دیکھنے کا داعیہ پیدا کریں، یہ تو قابل فہم ہے۔ یعنی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عالم جو ہے وہ اپنے ماحول سے الگ تھلگ ہو کے، اس سے ہٹ کٹ کے، بالکل ایک مصنوعی طریقے سے خالی ذہن ہو کے بس کتاب پڑھتا رہے اور اس سے نتائج اخذ کرتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اہل علم جو بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک ماحول میں کھڑے ہوتے ہیں، روایت میں کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں ان کو مانی ہوئی مل رہی ہوتی ہیں، کچھ سوالات پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو پس منظر میں لے کر ہی وہ جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھیں، قرآن پر غور کریں،
دوسرے مصادر پر غور کریں. تو ماحول میں سوالات کا موجود ہونا یا کسی بھی صاحب علم کے لیے ان سوالات کا محرک بن جانا، یہ تو قابل فہم ہے اور یہ فطری ہے. جیسے میں نے دیکھا کہ میرے خیال میں مولانا مودودی اگر یہ غلبہ دین اور اقامت دین اور اظہار دین والی جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ نہ پیش کرتے تو ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کا دھیان یا ان کی توجہ بھی اس طرف نہ جاتی کہ اس سوال کو وہ جا کے قرآن مجید میں اس طرح دیکھیں اور اس کا جو صحیح سیاق ہے اس کو دریافت کریں، شاید نہ وجہ بنتی. تو یہ بات تو اس حد تک تو درست ہے اور یہ فطری ہے، قابل فہم ہے. اور جب کوئی صاحب علم ایک جواب یا ایک نتیجہ اخذ کر کے لے کے آئے اور وہ ان سوالات کو ایڈریس کر رہا ہو، یہ بھی عین فطری ہے، یہ بھی قابل فہم. اصل یہ دونوں باتیں نہ قابل اعتراض ہیں اور نہ ان کو رد کرنے یا ان کو غلط کہنے کی ضرورت ہے. اصل چیز جو علمی طور پر طے کر سکتی ہے بات کو کہ یہ بات اس کا سورس کیا ہے یا اس کا وزن کتنا ہے، وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک صاحب علم جب ایک سوال لے کے گیا اور اس نے قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، صحابہ کے آثار کو دیکھا تو اور کچھ ایسے شواہد اس کے سامنے آئے جن پر اسے محسوس ہوا کہ توجہ نہیں دی گئی، اور ان شواہد اور قرائن کو سامنے رکھا جائے تو بات کی نوعیت کچھ اور بنتی ہے. اور اس پر وہ غور کر کے جو بھی اس کے پہلو جائزہ لے کے وہ مطمئن ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح نوعیت ہے بات کی، اور اس کو وہ لا کر پیش کرے. تو اب تو اس پر دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ قرآن سے یا حدیث سے جو اس کی بنیادیں بتا رہا ہے، جو اس کے شواہد بتا رہا ہے، کیا وہ اس تعبیر کو قبول کرتے ہیں، یعنی اس سے ہم آہنگ ہیں. اگر وہ ہم آہنگ ہیں تو پھر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اصل میں پہلے سے کوئی نتیجہ طے کر کے یا کسی ایک خاص نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے یہ نظریہ لے کر آئے. تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں. منظور صاحب، آپ بھی روشنی ڈالیے کہ کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ یہ فکر جدید ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے بنی ہے یا اس کا محرک قرآن کا داخلی مطالعہ تھا؟ اس پر ایک پوائنٹ میں ایڈ کروں گا، جیسا کہ عمار صاحب نے کہا کہ یہ بات بھی درست ہے کہ اگر مولانا مودودی صاحب نے اپنی فکر کا اجرا نہ کیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ جاوید غامدی صاحب کا بھی دھیان نہ جاتا. لیکن اگر ہم دوسری طرف یعنی کہ غامدی صاحب کا بغور ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں، ان کا ویڈیو کانٹینٹ بھی بہت زیادہ ہے اس ٹاپک کے اوپر، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کا آزادانہ غور مطالعہ پہلے سے موجود تھا. اس کے ساتھ یہ اتفاق ہونا کہ مودودی صاحب کی فکر بھی آ گئی، یہ ایک محض ایک اتفاق ہے. شاید لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ فکر نہ آتی تو ان کا دھیان نہ جاتا، اس کا ذرا سٹریس تھوڑا کم ہوتا. لیکن کیونکہ ان کا داخلی مطالعہ ان ساری چیزوں سے بلند تھا، تو کیا آپ اس ساری چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ جو اعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے وہ شاید علمی اعتراض اس طریقے سے نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، میں اس کو نیت کا اعتراض تو نہیں کہتا، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم از کم علمی نہیں ہے اس پہلو سے کہ آپ کسی فرد کے بارے میں یا کسی نقطہ نظر کے بارے میں یہ حکم لگا رہے ہیں کہ اس نے پہلے باہر بیٹھ کے کوئی نظریہ بنایا ہے مغرب سے متاثر ہو کر یا جدیدیت سے متاثر ہو کر یا سائنس سے متاثر ہو کر، اور نظریہ بنا کے اس کو قرآن مجید کے اصولوں کے اندر فٹ کر دیا ہے، یا قرآن مجید کے اصولوں کو اصل میں اس کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے. یہ اعتراض عام طور پر ہمارے ہاں ہمارے نقطہ نظر پر کیا جاتا ہے. تو یہ اعتراض اصل میں یہاں سے جس کو بھی کوئی نقطہ نظر کا اختلاف ہے یا جو شخص بھی تنقید رکھتا ہے یا اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کو یہاں سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بتانا چاہیے کہ مثال کے طور پر فلاں آیت کی جو فلاں تفسیر ہے اس میں یہ پہلو اس چیز کو مطمئن کرنے کے لیے کیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر وہ تفسیر یا وہ استدلال یا وہ حدیث کی شرح و وضاحت استدلال پر مبنی ہے، علم پر مبنی ہے، ماخذ پر مبنی ہے، تو پھر یہ اس کی نوعیت محض ایک الزام کی ہوگی. اس کو میں محض تاکید کے لیے وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
سورہ رحمان کی آیت کے حوالے سے مولانا اصلاحی کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے تفسیر جب کی اور اس تفسیر میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ کھاری پانی سے بھی جو موتی ہیں وہ نکلتے ہیں اور اسی طرح میٹھا پانی جو ہے اس سے بھی موتی نکلتے ہیں. یعنی جو میٹھا سمندر ہے اس سے بھی موتی نکلتے ہیں اور کھاری سمندر سے بھی موتی نکلتے ہیں. اب جو اعتراض پیدا ہوا وہ مشاہدہ کرنے والوں نے اعتراض کیا اور مفسرین نے بھی اعتراض کیا یا سوال پیدا کیا یا اشکال پیدا کیا. وہ کیا تھا کہ یہ جو موتی نکلنے کا معاملہ ہے یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. مشاہدہ تو یہی بتاتا ہے کہ کھاری پانی ہی سے موتی نکلتا ہے. تو اب مولانا اصلاحی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی اصل میں جدیدیت یا ظاہر کیا کہتا ہے کہ اس بات کو مانو کہ کھاری پانی ہی سے موتی نکلتا ہے اور میٹھے پانی سے یا میٹھے سمندر سے موتی نہیں نکلتا. اس بات کو ماننا چاہیے. مولانا اصلاحی نے کیا کہا؟ مولانا اصلاحی نے یہ کہا کہ اگر سمندر کی مچھلی بھی باہر نکلے اور نکل کے بول کے یہ کہے کہ کھاری پانی ہی سے موتی نکل سکتا ہے میٹھے سے نہیں نکل سکتا, تب بھی میں اس کی بات نہیں مانوں گا, میں قرآن ہی کی بات کو تسلیم کروں گا. تو یہ جو جگہ ہے یہ جگہ اصل میں وہ بتاتی ہے کہ مدرسہ فراہی کہاں سے ڈیل کرتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, اچھی وضاحت ہوگی دونوں کی طرف سے. اب چھوٹے سے مزید اعتراضات بالعموم لوگ کرتے ہیں, بلکہ ان کو میں اس سنگین میں بس وہ جو پہلے میں نے عرض کی نا کہ جو لوگ ایک جواب سے یا اس سے مانوس ہوں ان کو مارجن دینا چاہیے کہ اگر وہ ایک نئی رائے یا نئی تعبیر کو تھوڑا شک شبے سے دیکھتے ہیں یہ تو دینا چاہیے, وہ دیکھیں. یہ دیں گے تو آگے مرحلہ آگے بڑھے آپ گا کو نا. اپنی رائے پر زیادہ توجہ یا اس پہ دینی چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم نے غور کر کے صحیح استدلال سے وہ سمجھی ہے اور اس کو پیش کریں. اگر اس میں قوت ہے تو وہ خود بخود لوگوں کو متاثر کرے گی. آج لوگ اگر اعتراض کر رہے ہیں تو کل کو وہ اس کا وزن بھی محسوس کر لیں. چند اور اعتراضات, بلکہ سنگین اعتراضات. غامدی صاحب پر سب سے پہلے تو انکار حدیث ہے, اجماع سے انحراف ہے, عقل پرستی اور حدیث کی تخفیف جیسے سنگین اعتراضات. حدیث کی تخفیف سے مراد کے بعض موقعوں پر کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو تاریخی ریکارڈ کہنا یہ بالکل تخفیف کے ہی قائم مقام ہے. کیا یہ سارے اعتراضات غلط ہیں؟ کسی اعتراض میں کیا کوئی وزن بھی ہے؟ کیا کوئی اعتراض درست بھی ہے یا سب غلط ہے؟ یہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ غامدی صاحب جس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے کو ہمیں ایک تاریخی ریکارڈ سمجھنا چاہیے, اس حیثیت سے اور اس نوعیت کو مد نظر رکھ کے اس کو اپروچ کرنا چاہیے, تو اس کی علمی بنیاد ہے, وجہ ہے, تو اس کو سمجھنا چاہیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود اس کو محفوظ نہیں کروایا اور اس کو منتقل کرنے کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ ہم تک ایسے ہی پہنچا ہے جیسے تاریخ کی بہت سی چیزیں معلومات پہنچتی ہیں. تو نوعیت کے لحاظ سے یہ ایک تاریخ کا ریکارڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کی کوئی دینی اہمیت نہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اس کی قرآن سے اور متواتر سنت سے اس کی نوعیت کو اس کے امتیاز کو واضح کرنے کے لیے وہ تعبیر اختیار کرتے ہیں. عقل پرستی تو ظاہر ہے میرے خیال میں بہت ہی مبہم لفظ ہے. عقل پرستی کا مطلب کیا ہے؟ عقل تو ہم سارے استعمال کرتے ہیں, دین کے فہم میں, آیتوں کا مطلب سمجھنے میں عقل ہم استعمال کرتے ہیں. تو اگر مجھے ایک تعبیر درست لگتی ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر اس سے مختلف کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی رائے کی یا اپنی عقل کی پیروی کر رہے ہیں, اور یہ عقل پرستی تعبیر نہیں ہے. اعتراض تو اصل میں بہت پرانا ہے. آپ بہت شروع میں چلے جائیں تو صحابہ کے دور میں بھی ایسی آراء جن کے بارے میں یہ تاثر ہوتا تھا کہ وہ دین نے جو رہنمائی کی ہے, قرآن میں یا حدیث میں جو رہنمائی آئی ہے, اس کو نظر انداز کر کے اپنا ایک خیال وضع کرنے کی کوشش, اس کو رائے سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو رائے جو ہے وہ بالکل شروع میں آپ کو نا اچھی تعبیر نہیں تھی. رائے کا مطلب یہ ہوتا تھا عموماً کہ آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہا ہے اور خواہ مخواہ اپنی ذہانت کے کرشمے دکھا رہا ہے. وہی تعبیر آج عقل پرستی کی صورت اختیار کرے گی. تو جب تک اس کے آپ
معیار واضح نہ کریں تو اس طرح کا عنوان یا اس طرح کا جو لیبل ہے وہ بہت ہی سبجیکٹیو ہو جاتا ہے۔ اجماع کے بارے میں وہ البتہ درست ہے، وہ میرے خیال میں ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی اعتراض ہے، کیونکہ ہماری جو پوری روایت ہے اس میں فہم کا جو اجماع ہے یا اہل علم کا کسی رائے پر، کسی استنباط پر متفق ہو جانا یا عموماً متفق ہو جانا، اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس کو بڑا وزن دیا جاتا ہے، اور اس کو حتمی اور قطعی حجت تو نہیں لوگ سمجھتے انلیس کہ وہ دین کے کسی بہت بنیادی معاملے میں قرآن اور سنت کے بڑے واضح نصوص پر مبنی ہو تو اس اجماع کو ہی قطعی کہا جاتا ہے۔ لیکن تفسیری معاملات میں، فقہی معاملات میں اور تعبیری معاملات میں اگر عمومی طور پر ایک رائے اہل علم کی ہو تو اس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور عام طور پر اس سے مختلف رائے قائم کرنے کا امکان بالکل اس کی نفی تو نہیں کی جاتی، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے میں یعنی معمول سے تھوڑا زیادہ ایک ریزسٹنس آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ بھی قابل فہم ہے، اس حد تک وہ رہے کہ اگر عموماً اہل علم نے ایک رائے قائم کی ہے تو اس سے اختلاف کے لیے یا اس سے مختلف رائے کے لیے بہت وزنی دلائل ہونے چاہیے، یا کوئی بہت بڑی وجہ ہونی چاہیے کہ کیا خرابی اس میں ایسی نظر آ گئی ہے کہ آپ اس سے مختلف رائے قائم کریں۔ اس حد تک تو میرے خیال میں درست ہے، اور علمی طور پر اس سے زیادہ اصولی طور پر اس سے زیادہ اعتراض اہل علم کرتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں لیکن وہ پھر جب نچلی سطح پہ کوئی ایک تصور آتا ہے، خاص طور پہ عام لوگوں کے ہاں، یا علماء کی وہ سطح جو اصل میں اس طرح سے اصولی مباحث سے زیادہ واقف نہیں ہوتی، ان کے لیے اجماع پھر ایک بڑی قطعی اور فیصلہ کن چیز بن جاتی ہے کہ یہ تو گویا اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک مسلمہ دین تھا یا دین کی کوئی بات تھی اور اس کا کسی آدمی نے انکار کر دیا۔ تو ظاہر ہے اس سے غامدی صاحب بھی اس اجماع کو یہ حیثیت دینے سے غامدی صاحب بھی اختلاف کرتے ہیں، مولانا فرائی اصلاحی نے بھی بہت سی چیزوں میں اس سے اختلاف کیا۔ کون سے اعتراضات ہیں جو محض دینی سیاست پر مبنی ہیں، یعنی کہ غلط ہیں، بے بنیاد ہیں، اور وہ کون سے اعتراضات ہیں جن پر واقعی المورد کے یا فکر غامدی کے اہل علم حضرات کو سنجیدگی کے ساتھ مزید سوچنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں اس میں اصل میں اس کی تفریق کرنے کی بجائے دوسرے پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ کس جگہ سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی اعتراض بہت ویلڈ بھی ہو سکتا ہے اور اعتراض سطحی بھی ہو سکتا ہے۔ اعتراض کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی اصل میرے خیال میں نقطے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے، اور وہ عام طور پر جس کی طرف عمار صاحب نے اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جو عمومی سطح پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور زیادہ تر وہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 23 اعتراضات کی سیریز، یہ اصل میں کچھ اعتراضات ہیں کہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، تو وہ 23 نکات میں بیان ہو گئے ہیں، اس پر ایک پوری سیریز بھی کی ہے ہمارے ادارے نے۔ تو یہ کیا چیز، یہ اعتراضات کی نوعیت کیا ہے؟ اعتراضات کی جتنے بھی یہ اعتراضات ہیں وہ 23 کہہ لیں، 25 کہہ لیں، کم کر لیں، زیادہ کر لیں، تو یہ اعتراضات یا تنقیدات کہہ لیں ان کو دوسرے الفاظ میں، تو یہ تنقیدات، اعتراضات، اشکالات، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں صحیح طریقے سے کی گئی ہیں، صحیح طریقے سے کی جائیں تو سر آنکھوں پر ہونی چاہیے۔ اختلاف کی صورت میں، یعنی اب تک جتنا بھی علم آگے بڑھا ہے، علم کیسے آگے بڑھتا ہے؟ اسی طریقے سے بڑھتا ہے کہ ایک صاحب علم کوئی موقف قائم کرتا ہے، دوسرا بعد میں اس سے اختلاف کرتا ہے، اختلاف کر کے نئی رائے قائم کرتا ہے، اسی طرح علم آگے بڑھتا ہے، اسی طرح اس کی ترقی ہوتی ہے۔ تو اس کو تو کسی صورت روکنا نہیں چاہیے، کنڈیم نہیں کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے اس کا۔ لیکن جو مسئلہ میرے احساس میں ہمارے ہاں جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ جب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو کن بنیادوں پر کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے جس موقف پر آپ تنقید کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا، سمجھنے کا صحیح حق ادا کر دیا ہے؟ اسی طرح کیا جہاں سے آپ کو بات کرنی چاہیے وہ بات کر دی ہے؟
اور جو استدلال وہ پیش کر رہا ہے، یعنی کچھ تو نتائج ہوتے ہیں کہ یہ اس بندے کی یہ بات ہے یا اس شخصیت کی اس نقطہ نظر کی یہ بات ہے، اس میں یہ 3 استدلالی نکات ہیں، اس نے فلاں آیت سے استدلال کیا ہے، فلاں حدیث سے استدلال کیا ہے، یا فلاں معاملے میں اس نے یہ رائے اختیار کی ہے، تو اس رائے میں یہ عقلی، یہ نصوص کے پہلو سے، یہ نقلی، یہ اعتراضات بنتے ہیں، اس لیے اس کو اس بنیاد پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسرا آدمی اس کا جواب دے گا کہ میں ان اعتراضات کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں، ایسے ان کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے مکالمہ بڑھتا ہے، علم آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ حکم لگاتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں کہ چونکہ فلاں جو نقطہ نظر ہے اس کو فلاں شخصیت نہیں مانتی، تو اس لیے ہم اس کو اس دائرے میں نہیں رکھتے، ہم اس کو اس کی اس بات کو سننے ہی کے روادار نہیں، اس کے اس علمی استدلال کو سمجھنے اور جاننے ہی کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ یعنی یہاں تک جو آپ بھی بعض موقعوں پر اس کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ فلاں نقطہ نظر کو پڑھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقطہ نظر کو دیکھنا ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ اگر میرے اندر پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اصل میں مکالمے اور ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرنے اور اس کی تنقید کا جو رویہ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے۔ آپ کے نزدیک المورد نے پچھلے چند اشروں میں کون سا کام بہتر طریقے سے، مؤثر طریقے سے کیا ہے، اور کہاں کہاں پر لگتا ہے کہ کچھ کمی، کچھ تشنگی رہ گئی ہے، یا یہ کام مزید بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا؟ اس کے چند چیزیں ہیں، مثلاً بنیادی کمزوری ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ سازی میں ہو، یا نئے علماء کی تیاری میں ہو، عوامی ابلاغ میں ہو، کمیونیکیشن گیپ ہو، یا عالمی حلقوں تک رسائی، اس کو آپ انگریزی اور عربی زبان کے تحت بھی لے سکتے ہیں، یا پھر منظم کوئی علمی دفاع۔ ان ساری چیزوں پر، سارے محاذوں پر یا ساری ڈومینز میں کیا کام ٹھیک ہوا ہے، یا کہیں پر کوئی غلطی بھی رہ گئی ہے جس کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے؟ اس میں میرے خیال میں ابھی تو کمزوری کی بات کرنا اس لیے ذرا مشکل ہے کہ اس کام کے لیے، دعوت کے لیے جو ادارہ بنایا گیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2009 کے بعد ڈسرپشن کا شکار ہو گیا۔ تو آپ کارکردگی کا جائزہ تو تب لے سکتے ہیں کہ اگر تسلسل سے ایک کام ہو رہا ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ترجیحات کیا تھیں، کیا آؤٹ پٹ ہے۔ تو وہ جو انقطاع واقع ہو گیا اور ایک طرح سے بحران کی کیفیت میں پورا حلقہ ہی چلا گیا، وہ آپ 9-10 سال کے انقطاع کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ابھی تو میرے خیال میں کافی قبل از وقت ہے کہ آپ اس پہلو سے جائزہ لیں کہ دعوت کا کام، یا اس کی ابلاغ کا کام، یا اس کی توسیع کا کام، یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام، اس میں کیا کمزوری رہ گئی۔ گیپس تو بھی ظاہر بہت ہیں، یعنی جہاں جہاں کام کی ضرورت ہے وہ تو آپ نے کافی ذکر کر دی ہے۔ ان سب حوالوں سے تو ابھی تو بہت کام کی ضرورت ہے۔ ابھی تک تو غامدی صاحب نے اپنا علمی کام مکمل کیا، انہوں نے ان کی سطح پر ذاتی طور پر ان کے ساتھ آپ چند رفقا کو آپ ساتھ شمار کر لیں جنہوں نے تسلسل سے ان کے کیے ہوئے کام کو آگے پہنچانے یا اس پر مبنی کچھ تفصیلی اور توسیعی کام کرنے کا کام کیا۔ حسن الیاس صاحب نے غامدی صاحب سے یعنی استفادے کا، سمیع و بصری استفادے کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا۔ آپ ظاہر بہت کافی اس کا آؤٹ پٹ سامنے ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے انگریزی میں کام کیا ہے، اور تقریباً انہوں نے فکر کے یا کام کے سارے ہی اہم دائرے منتقل کیے ہیں انگریزی میں۔ سید نذور الحسن صاحب تو اب بھی مسلسل اسی میں مصروف ہے، جو ایک بہت سی چیزیں ان کی چھپ بھی چکی ہیں۔ تو فکر کیا ہے، اور اس کو تحریری صورت میں، سمیع بصری صورت میں پیش کرنے کا یا اس کو مرتب کرنے کا کام اس حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ لیکن باقی سارے دائرے، عربی میں ابھی بہت خلا ہے، انگریزی میں چیزیں پہنچ تو گئی ہیں، لیکن کیا وہ انگریزی خوان طبقہ کیا وہ بھی صرف مسلمانوں تک پہنچا ہے، یا عمومی طور پر وہ اس طرح پہنچ گیا ہے کہ
چاہے مسلم بھی یا جو بھی حلقے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو بھی ان تک ان کی بھی رسائی ہو۔ دعوت کے دائرے میں، تعلیم و تربیت کے دائرے میں، اور عام لوگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو اس دعوت سے واقف اور روشناس کرانے کا، اس میں تو ابھی بہت کام کرنے کے لیے باقی۔ کمزوری ابھی اس وقت بنتی نہیں ہے بتانا، کیونکہ کمزوری تو اصل میں آپ کو کافی وقت ملا ہو، ترجیحات طے کی گئی ہوں، پھر ان کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ ابھی تو یہ اس مرحلے میں میرے خیال میں بھی ابتدائی سطح پر ہے یہ کام۔ جی منظور صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایسی تو بہت سی چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں جہاں پر مزید کام کرنے کی بہت زیادہ گنجائش اور ضرورت ہے، لیکن کمی کوتاہی گنوانے کا یہ وقت اس لیے نہیں کہ ابھی تک پورا ٹائم نہیں ملا اور بیچ میں ایک کافی لمبے عرصے کے لیے ایک انقطاع آ گیا، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس انقطاع کو ایک آزمائش، کڑی آزمائش کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ اسی سوال پر۔ بالکل ٹھیک کہا عمار صاحب نے کہ اصل میں جو ایک نعمت کی صورت پیدا ہوئی ہے اس نقطہ نظر کے لیے، اس مکتبہ فکر کے لیے، وہ یہ کہ ایک چین میں 3 بڑی شخصیات پیدا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ شخصیات اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ان کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرتا ہے۔ مولانا فراہی، پھر مولانا اصلاحی، پھر استاذ غامدی صاحب، تو یہ بھرپور انہوں نے ایک طرح سے زندگی لگا دی اسی نقطہ نظر کی وضاحت میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں۔ تو وہ ایک تسلسل میں، یعنی اس میں انقطاع بھی نہیں آیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو کام عام طور پر ہوتا تھا صدیوں میں، وہ نسبتاً کم ٹائم میں سامنے نظر آنے لگ گیا، ورنہ تو افکار جو ہیں ان کو ڈیولپ ہوتے بعض اوقات کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا۔ دوسرا جو واقعہ ہوا اس کے فیور میں کہنا چاہیے، وہ یہ ہوا کہ جو موجودہ زمانہ ہے اس میں کمیونیکیشن کے ذرائع زیادہ مفید ہو گئے، زیادہ بہتر ہو گئے، زیادہ اسٹیبلش ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بات جو محدود حلقے تک رہتی تھی وہ زیادہ لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئی۔ بس اتنا ہی ہوا ہے۔ لیکن جو چیز جس کو آپ کمزوری تو نہیں کہنا چاہیے، جس کو بہتری کی بات کہنا چاہیے یا ایڈیشن کی بات کہنا چاہیے، وہ اگلے مرحلے میں لازماً آنی چاہیے۔ اگر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کام جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو یہیں تک سمجھ لیا جائے گا، آگے اس کی تفہیم، اس کی ایکسٹینشن اس پہلو سے نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی کام ہے جو ایک طریقے سے دیوبند نے کیا ہے، یا بریلی کے مدارس نے کیا ہے، یا مختلف جو نقطۂ نظر رکھنے والے مدارس ہیں یا لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ کرتے ہیں۔ وہ ہے علماء تیار کرنے کا کام، اور اس سے پہلے ہے علماء کے لیے تدریس کے وہ نصاب، وہ کورسز اور اس طرح کی چیزیں جو ایجوکیشن سے متعلق ہیں ان کو مرتب کرنا، ان کو تیار کرنا۔ یعنی یہ فکر جو میزان کی صورت میں یا البیان کی صورت میں یا تدبر قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس کو پھر کورسز میں ڈھالنا چاہیے۔ تو اس کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن اس کو مزید اسٹیبلش ہونا چاہیے، اس کو فوکسڈ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کو تیار کرنے کا کام، کیونکہ یہ اصل میں علماء کا کام ہے، علماء کو تیار کرنے کا کام ایڈ ہونا چاہیے، اور زیادہ قوت کے ساتھ، زیادہ توجہ اور زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ ایڈ ہونا چاہیے۔ جی، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو نئی فکر ہوتی ہے یا تجدیدی فکر ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج خود بھی ایک روایت بن سکتی ہے، بن جاتی ہے یا بن سکتی ہے۔ کیا یہی خطرہ المورد کو بھی درپیش ہے؟ کیا المورد کے ہاں بھی غامدی صاحب کی آراء اور ان کے موقف کے اوپر آزادانہ اعتراضات، تنقیدات کی گنجائش موجود ہے، مزید تنقید کی گنجائش موجود ہے؟ اگر ہاں تو پھر بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ خطرہ نہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ فکر بذات خود ایک شخصی تقلید یا کم از کم فکری تقلید میں ڈھل جائے؟ یہ جو تقلید کا رویہ ہے یا کسی شخصیت پرستی کا رویہ، یہ پیدا ہو جانا تو انسانی کمزوریوں کے لحاظ سے کوئی بعید نہیں ہے، انسانی کمزوری ہے نا۔ لیکن اس کے اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب پہ اگر نظر ہو اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ یہ چیز نہ پیدا ہو تو اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ فکر اگر اوریجنل ہے اور تحقیق پر مبنی ہے، اور صاحب فکر بھی یہ تلقین کر رہا ہے کہ اس کو استدلال سے ہی قبول کیا جائے،
اس کے باوجود اگر ان کمزوریوں کا صحیح بندوبست نہ کیا جائے تو یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ اس وقت تک تو میرے مشاہدے میں ایسا نہیں ہے کہ حامدی صاحب کی سطح پر تو ظاہر ہے یہ رویہ بالکل نہیں ہے، اور جو حلقے منظم ہیں، مختلف پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں، فورمز بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی غامدی صاحب کی مسلسل جو نشستیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے کہیں بھی آپ کو ابھی تک تو یہ ماحول نہیں نظر آتا کہ وہ سوالات کو ڈسکریج کر رہے ہوں، تنقید کو ڈسکریج کر رہے ہوں، یا اختلاف کے بارے میں کوئی منفی فضا ہو۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہے، اور بہت سے اہل علم ہیں، آپ کے علم میں ہیں، اختلاف کرتے بھی ہیں۔ جی سی آئی ایل کے پلیٹ فارم پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ جتنی بھی تنقیدات ہوئی ہیں، بلکہ یہ میرے خیال میں ایک تھوڑا منفرد کام بھی ہے، جتنی بھی تنقیدات اب تک کہیں ہوئی ہیں، چھپی ہیں، تو ان کو جمع کروانے کا بھی اہتمام کیا گیا، خود سے منظم کر کے اس کو مرتب کیا گیا، اور مسلسل غامدی صاحب تنقیدات کو اپنی گفتگو میں بھی ایڈریس کرتے ہیں۔ تو میرے علم میں بہت سے دوست ہیں، کئی اہل علم ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ باقاعدہ پھر وہ سیشنز بھی کرتے ہیں۔ تو ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے یہ ماحول نہیں ہے۔ اگر یہی اسپرٹ قائم رہے، یہی ماحول قائم رہے، اہل علم کو موقع دیا جائے، وہ انٹرنل ڈسکشن میں بھی اس ماحول کو قائم رکھیں، اظہار بھی کریں، اختلاف کا اظہار بھی ہو، تو اصل میں اہل علم جو کسی بھی حلقے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، ان کے رویوں سے باقی متعلقین میں، عام لوگوں میں رویے پیدا ہو۔ اہل علم اگر ایک رویہ اپنا لیں کہ ہاں ہم نے اس سے باہر کوئی بات نہیں سننی یا وہ قبول نہیں کرنی، تو پھر وہ نیچے پینیٹریٹ کرے گا۔ لیکن اہل علم اگر آپس میں کھلی ڈسکشن کر رہے ہیں، اختلاف بھی کر رہے ہیں، اس ماحول کو قائم رکھے ہوئے ہیں، تو پھر عمومی حلقے میں یہ چیز اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ جی منصور صاحب، آپ نے بھی کوئی ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ اس فکر کے حاملین کے ہاں، علماء کے ہاں، حامدی صاحب کو لے کر کچھ تقلیدی رجحان پایا جاتا ہے، یا اس کا خدشہ ہے علماء کی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی؟ یہ عمار صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے کہ یہ انسانی رویے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی فکر کے اندر، ایک ہی نقطہ نظر کے اندر شخصی طبائع میں جو فرق ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک بات کو ایک محدود سطح تک سمجھ کر یا اس کو انڈرسٹینڈ کر کے منوان ایک طرح سے قبول کر لیتا ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا آدمی اس پر سوال اٹھاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، یہاں بھی ہے۔ لیکن یہاں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ہے ایک طریقے سے، یعنی آپ مولانا اصلاحی کو فراہی صاحب کے حوالے سے دیکھیے، تو وہ فراہی صاحب کی اگر کسی بات کو ان کا بطور استاد بے پناہ احترام کرتے ہیں، بے پناہ احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بات کو کہاں سے قبول کرتے ہیں؟ میرٹ پر قبول کرتے ہیں، جو ان کے خیال میں میرٹ ہے۔ اسی طرح ان کی بات کو رد بھی کرتے ہیں، تو کہاں سے کرتے ہیں؟ دلیل اور استدلال سے رد کرتے ہیں۔ یعنی کیونکہ فراہی میرے استاد نے یہ بات کہہ دی ہے اس لیے مجھے قبول ہے، اس کا تصور بھی اصلاحی صاحب کے ہاں نہیں پایا جاتا، اور انہوں نے اپنے کام میں بھی اس کو دکھا دیا ہے۔ یہی معاملہ استاذ غامدی صاحب کا ہے، اپنے استاذ کے ساتھ بے شمار جگہیں ہیں، اسی طرح امام فراہی کے ساتھ بے شمار جگہیں ہیں جہاں پر وہ اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس کو برملا بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایٹیچیوڈ جو ڈیولپ کر دیا ہے اس پوری چین نے، اور اس کے بعد المورد کے اندر اس فضا کو ایک طریقے سے پورا زور لگا کے پروان چڑھایا ہے۔ یعنی پہلے دن جب آپ اس مکتب کے اندر یا اس مدرسہ فراہی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو پہلے دن استاد کی طرف سے آپ کو میسج کیا دیا جاتا ہے کہ آپ ہر طرح کا سوال کیجئے، ہر طرح کا اعتراض کیجئے، اس کو بالکل بنیاد پر اٹھائیں تو اٹھائیں، اگر آپ سوال نہیں بھی کر سکتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے سوال کرنا ہے۔ تو یہ فیسیلیٹیشن بھی ایک طرح سے دی جاتی ہے طلباء کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر اہتمام، اس کا التزام مستقل طور پر قائم رکھتا ہے، اور عمار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ لوگ کریں گے، یعنی جو اس فکر سے متعلق ہونے والے لوگ ہیں وہ اپنے ایٹیچیوڈ سے اس رویے کو اگر برقرار رکھتے ہیں، اس طرز عمل کو قائم رکھتے ہیں، تو یہ پھر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ تقلید کی طرف جائے یا اس طرح کی چیزوں کی طرف جائے۔ اور آخری اس میں جو نقطہ میں عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر اس نقطے کو بطور اصول مان کر، جس کو عمار صاحب نے بالکل شروع میں بیان کر دیا تھا
مان کر کھڑا ہو جایا جائے کہ قرآن مجید میزان ہے، جس تک میں اپروچ بھی کر سکتا ہوں، آپ اپروچ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا شخص بھی کر سکتا ہے، وہ میزان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو پھر اصل میں یہ جڑ کٹ جاتی ہے کسی بھی تقلید کی اور اس طرح کی کسی بھی نوعیت کی چیز کی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ جو عوام الناس ہوتے ہیں بالعموم، عام ذہن، اور بالخصوص میں کہوں گا کہ پاکستان کے عام آدمی کا جو ذہن ہے وہ محض استدلال کو اپریشیٹ کر کے نہیں بنتا، بلکہ اس میں بہت سی دوسری چیزوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، بلکہ وہ چیزیں زیادہ نمایاں رول پلے کر دیتی ہیں۔ مثلاً سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ مسلک کی وابستگیاں، اس کے علاوہ عقیدت اور جذبات اور خطابت وغیرہ، روحانیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پارشل رول پلے کرتی ہیں، بلکہ یہ کبھی کبھی یہ سب سے زیادہ نمایاں کردار ادا کرتی ہیں لوگوں کی ذہنی فکر کو ڈیولپ کرنے میں۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسہ فراہی یا غامدی فکر یا المورد کے جو اہل علم حضرات ہیں، جن پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس فکر کو لوگوں تک پہنچائیں، وہ اس علمی مضبوط اور دقیق علمی کاوش کو، علمی کام کو، اس فکر کو جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس طرح کی ذہنیت کے لوگوں تک کیسے اس کو اس میں پرویل کروائیں؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اپنے ابلاغ کا اور درس و تدریس کے نظام میں؟ کیا پالیسیاں بنانی چاہیے، تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں اس سوال میں جو ایک مفروضہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو علمی نتائج ہیں یا فکری بحثیں ہیں، ان کو آپ ایک عام آدمی، عام مسلمان تک کیسے پہنچائیں جس کے یہ اور یہ مسائل ہیں۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ عام آدمی یا ایک عام مسلمان کا ان بحثوں سے یا اس کی ضرورت یہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہو جاتی ہے، ویسے آپ کی بات اصولاً بالکل درست ہے کہ عام آدمی غیر متعلق ہونا چاہیے، لیکن اب ہمارا ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب علمی مباحث عوام تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ان گیجٹس کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک وہ ٹاپک جو اہل علم کی مجلس تک محدود رہنا چاہیے تھا، اب وہ ایک عام آدمی تک پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تفہیم مدعا کے لیے عام آدمی، میں پھر اسی ٹاپک کی مثال دوں گا، عام آدمی یہ سمجھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ ایک دن مسیح علیہ السلام واپس آ جائیں گے، ایک دن مہدی نامی ایک شخصیت کا ظہور ہوگا، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ ٹی وی آن کرتا ہے تو وہاں پر ایک مشہور ٹی وی چینل پر غامدی صاحب بیٹھ کر اس کی تردید فرما رہے ہوتے ہیں، علماء کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ اب اس کا یہ ٹاپک بن جائے گا۔ اب آپ کی بات بے شک اصول میں درست ہے، لیکن عملاً یہ واسطہ اس کا پڑ گیا، اب ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں یا حلقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نے اپنے علمی جو خاص نتائج فکر ہیں ان کو بھی دعوت کا موضوع بنانا ہے اور ایک عام آدمی کو ان پر بھی کنونس کرنا ہے یا ان کو اس کا قائل کرنا ہے، تو پھر تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کی کیا اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس طرح کے دقیق علمی مسائل یا مباحث کو عام آدمی کو کیسے ابلاغ کیا جائے۔ میرا تو سوال اس مفروضے پر تھا کہ کیا یہ چیزیں دین کی عام آدمی کے لیے دعوت کا موضوع بننی چاہیے؟ پہلے تو اس سوال پہ غور ہونا چاہیے۔ یا عام آدمی کی دعوت وہ دین کے جو بنیادی تعلیمات ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کی روزمرہ کی ذمہ داریاں ہیں، ان تک محدود ہونی چاہیے۔ جیسا آپ نے شروع میں کہا کہ انذار، بشارت، وہ یہ تو عام آدمی کے لیے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ تو اگر عام آدمی کی آپ نے جو کوشش کرنی ہے وہ اس کی دینی اخلاقی تربیت تک محدود ہے اور یہ اختلافی مباحث یا نظامی مباحث اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو خود دلچسپی پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے جو بھی علمی کام کیا ہوا ہے، آپ نے جو بھی گفتگو کی ہوئی ہے آپ کے اہل علم نے، وہ اویلیبل ہے، وہ دستیاب ہے، وہ دیکھ لے گا، وہ پڑھ لے گا۔ اس نے اگر کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو آپ سے آ کے پوچھ لے گا، اور فرض کیجئے وہ کوئی آپ کی رائے سے نہیں بھی مطمئن ہوتا، تو یہ تو کوئی مقصود بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ کسی ایک خاص اختلافی موضوع پر غامدی صاحب کی یا آپ کی میری رائے سے سارے متفق ہو جائیں۔ جی صحیح صاحب، آپ کیا فرمائیں گے اسی سوال کے جواب؟
جی، ایک واقعہ سنا ہے، معلوم نہیں اس کی نسبت کیا ہے، کہ مولانا فراہی سے اگر کوئی یہ پوچھتا کہ فلاں جو فقہی مسئلہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ بالعموم اس کا جواب یہ دیا کرتے تھے کہ مولویوں کے پاس جائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے، پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ان کی سطح ہے، جس سطح کو وہ عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملے کو جانتے بھی تھے، اس کی سمجھ بھی رکھتے تھے، وہ نقطہ نظر بھی رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرا یہ منصب نہیں ہے، میرا کام علماء کے لیے جو میں کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں وہ کرنا ہے، پھر علماء آگے جو بھی کام کریں وہ کریں۔ تو عمار صاحب کی طرف کی جو بات ہے اس کو ایک طریقے سے سیکنڈ کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اسی پر فوکس کرنا چاہیے۔ ابھی چند برس ہی ہوئے ہیں اس نقطہ نظر کو شروع ہوئے ایک طریقے سے 50 60 سال 100 سال بھی کہہ لیں تو یہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس عرصے میں اس کو ابھی علمی سطح پر اسٹیبلش ہونا ہے، مزید برآں اسٹیبلش ہونا ہے، اس کو اپنی شکل اختیار کرنی ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر عام آدمی اصل میں مخاطب بنتا ہی نہیں ہے۔ میں فکری نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں۔ عام آدمی تذکیر کا مخاطب بنتا ہے، دعوت کا مخاطب بنتا ہے، قرآن مجید کا مخاطب بنتا ہے، اخلاقیات کا مخاطب بنتا ہے، ہر چیز کا، اور اس کو ضرور پیش کرنا چاہیے، المورد کو بھی پیش کرنا چاہیے اور باقی جگہوں پر بھی پیش کرنا چاہیے، اور وہ سب چیزیں تقریباً سبھی جگہوں پر متفق ہیں، ان میں اختلاف ان میں اختلاف ہے بھی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں خالص علمی نوعیت کی ہیں ان کو فوکسڈ ہونا چاہیے، علمی دائروں ہی تک، وہ کتب تک رہیں۔ اور اس میں ایک جو موجود زمانے میں ایک ایڈیشن پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوال بھی آپ نے کیا ہے، وہ ایڈیشن کیا ہے کہ عام آدمی کی رسائی جو عام طور پر لائبریریوں تک نہیں ہوتی تھی، تو اصل میں جب عام آدمی کی وہاں تک رسائی ہونے لگ گئی ہے تو اس کا جواب بھی کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بھی ہمیں کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ ویسے ہی ایڈریس کرنا چاہیے جیسے 23 اعتراضات میں کیا گیا ہے۔ 23 اعتراضات میں اصل میں عام آدمی مخاطب ہے ہی نہیں، اس میں وہ تمام علمی موضوعات کو لے کر ایک ایک کر کے اس کے پس منظر کے لحاظ سے، اس کے پیش منظر کے لحاظ سے، اس کے نصوص کے لحاظ سے، استدلال کے لحاظ سے تنقیح کی گئی ہے، وضاحت کی گئی ہے، ماضی کے جو نقطہ نظر ہیں، حال کے جو نقطہ نظر ہیں، ان کے تقابل میں رکھ کر اپنی بات کو سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ جگہ ہے، وہ بھی اصل میں کتاب ہی ہے، یعنی 23 اعتراضات کی سیریز بولی ہوئی ایک کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو ضرور نشر کرنا چاہیے، ضرور سامنے لانا چاہیے، لیکن اس فکر کا، اس منہج کا یا اس نقطہ نظر کا موجودہ دور کی حد تک جو کام ہے وہ ایکیڈیمک ہی ہونا چاہیے اور اسی پر فوکس ہونا چاہیے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو اور بھی کئی ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے تجدید فکر کا یا دین کی تعبیر کا اثر نو کاوش کی ہے، جن میں امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، سر سید اقبال اور مودودی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دیگر ہیں۔ ان تمام شخصیات کے ساتھ اگر آپ تقابل کریں غامدی فکر کا، تو آپ کو کن کن جگہوں پر غامدی صاحب کی فکر کی ان کے ساتھ مماثلت نظر آتی ہے اور کہاں کہاں پر یہ مختلف ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ سارے جو اہل علم ہیں یہ بنیادی طور پر اس سطح کے لوگ ہیں، یا ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا پروجیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت کے اندر کسی ایک دھارے یا اس کے اندر کھڑے ہو کر یا اس میں محدود اپنے آپ کو کر کے یہ چیزیں بیان نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ سارے وہ اہل علم ہیں جو اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، روایت کے جو مختلف دھارے ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں، ان پر بھی عالمانہ نظر ہوتی ہے، لیکن وہ چلے جاتے ہیں اصل مصادر پر، اور اصل مصادر کی روشنی میں روایت کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے وہ چیزوں کو اثر نو دیکھتے ہیں۔ جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن نہیں کرنے کی ضرورت ہے وہاں پریزنٹیشن نہیں کرتے ہیں، جہاں انہیں ضرورت ہوتا ہے کہ کوئی اصلاح کی ضرورت ہے وہ اصلاح کرتے ہیں، کئی چیزوں میں جہاں انہیں لگتا ہے کہ کوئی بڑا اختلاف کرنے کی ضرورت ہے وہ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو مماثلت ہے۔ باقی نتائج فکر میں یا جن نتائج تک وہ پہنچے ہیں ان میں جو اہم اختلافات ہیں ان کی تو ظاہر ہے فہرست بنی ہوئی ہے، کئی اہم چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، باقی جو 23 اعتراضات فہرست کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، وہ جو بڑے نمایاں اہم نتائج فکر ہیں جن میں اس وقت کی مروج رائے سے اختلاف ہے،
چاہے وہ روایت میں موجود ہو یا مجموعی طور پر روایت میں موجود کسی نقطہ نظر سے اختلاف ہے، ان کی فہرست تو آپ کے پاس بنی ہوئی ہے۔ جی منظور صاحب، آپ یہ بڑی شخصیات جن کے نام لیے، ان میں کوئی قدر مشترک بھی دیکھتے ہیں غامدی صاحب کی فکر میں؟ بالکل ٹھیک عمار صاحب نے، میں تو اصل میں تائید ہی کے لیے بیٹھا ہوں ان کی، تو بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ پہلو کہ غور کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اصل مصادر کو دیکھ کر اپنی کوئی رائے قائم کرنی ہے یا نقطہ نظر قائم کرنا ہے، تو اس پہلو سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ہی کہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ اور سر سید کو تھوڑا سا اگر ہم الگ رکھیں، جو فہرست آپ نے بیان کی ہے، تو اس میں باقی جتنی بھی شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں دبستان شبلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ ایک دبستان ہے یا ایک نقطہ نظر ہے جو اصل میں بیسک ماخذ تک جا کر وہاں سے اپروچ کرتے ہوئے اس جو ٹریڈیشن کا وہ پہلو ہے کہ آپ نے ایک جو پہلے سے علماء نے نتائج فکر مرتب کر لیے ہیں انہی کو بالکل ٹھیک سمجھنا ہے، اس کو عین بعین ٹھیک نہ سمجھتے ہوئے، یعنی اس کو نتائج سے الگ کرتے ہوئے، سورسز کی طرف دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اور اسی کو آگے بڑھا رہے ہیں دبستان شبلی کے آگے جو لوگ ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے، اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ کم و بیش ایک صدی کے ارتقاء کے بعد اب یہ مدرسہ فکر ایک کافی منظم شکل اختیار کر چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ المورد کے رفقا یا علماء یا حاملین یا یوں کہہ لیں کہ غامدی صاحب کے تلامذہ کے لیے اگلی آئندہ نصف صدی کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے کیا ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ غامدی صاحب کے موقف افکار کی توضیح شرح وضاحت کریں، یا اس سے بڑھ کر یا اس سے مختلف بھی کوئی لائحہ عمل ان کے لیے آپ کے نزدیک ہونا چاہیے؟ لائحہ عمل تو سب جو بھی کوئی علمی مکتب فکر ہو اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ علمی کام، فکری توضیح کا کام، استدلال ڈیولپ کرنے کا کام اب تک جتنا ہو چکا ہے وہ مکمل تو نہیں ہوا، تو جہاں اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے اس کو توسیع دینے کی ضرورت ہے، اور جو دائرے ابھی گوشے علم کے اس میں موضوع نہیں بن سکے ان تک اس کو وسیع کریں۔ تو مثال کے طور پہ حدیث کا جو کام ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مکمل ہونا چاہیے۔ سیرت کا کام ابھی اس پر کچھ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں، لیکن سیرت پر سیرت کے مواد پر، ذخیرے پر اس کا اطلاق یہ ہونا چاہیے۔ آثار، صحابہ کے آثار پر کام ہے، تو ابھی کافی علمی دائرے بہت سے ہیں جو ابھی تشنا ہے، ابھی تو بہت بنیادی کام ہوا ہے، قرآن مجید پر ہوا ہے، شریعت کے جو کانٹینٹ ہے ان میں چیزوں کی ایک تنقید ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کے جو اطلاقی دائرے ہیں جہاں تک وہ جانا چاہیے تو کافی کام ابھی پڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اب اگلے 50 سال میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ابھی علمی دائرے میں ضرورتیں موجود ہیں، ان تک اس کو پھیلایا جائے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو نتائج جن تک اب تک پہنچ چکے ہیں اہل علم، تو ان کا بھی ساتھ ساتھ تنقیدی جائزہ لیتے رہنا، ان پر ڈسکشن کرتے رہنا، کوئی جزوی یا کوئی بڑا اختلاف سامنے آئے یا بڑا اشکال سامنے آئے اس پر اہل علم کے مابین ایک گفتگو جاری رہے، کوئی نیا نتیجہ فکر سامنے آ گیا ہو تو وہ دلائل سے پیش کر دیا جائے، وہ بھی موضوع بن جائے، تو یہ دوسرا کام بھی جاری رہنا چاہیے، جو اس وقت بھی جاری ہے، اس کا تسلسل جاری رہے تو کئی جگہ چھوٹی موٹی چیزوں میں جزوی طور پر استدلال میں، پریزنٹیشن میں بہتری کی ضرورت محسوس ہوگی، وہ بہتر ہوتی چلی جائے گی، یہاں کوئی بڑا سوال پیدا ہو جائے گا وہ زیر بحث آ جائے گا۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک جن نتائج پر اہل علم پہنچ چکے ہیں اور وہ جن سے ہم واقف ہیں، تو ان کو ریویو کرنے کا، ان کو ایویلیویٹ کرنے کا کام کہ اگلے اہل علم بھی جاری رکھیں، تاکہ ان میں جہاں اصلاح کی، بہتری کی ضرورت ہے وہ کیا جائے۔ اور تیسرا دائرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء تیار کرنے کا کام ہے، اور دوسرے یہ کہ اس
اس علمی تحریک کے ذریعے سے جو اہم دینی نتائج سامنے آئے ہیں اور جن کا صرف علماء کو نہیں بلکہ عام پڑھے لکھے طبقوں کو بھی واقف ہونا چاہیے، جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، یہ فکر ان کو ایڈریس کر رہا ہے، تو ان تک ابلاغ کے بہتر سے بہتر کوششیں سامنے آنی چاہیے۔ ایک اور چیز جو میرے خیال میں یہاں شامل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ میرے خیال میں وہ بھی اب ایک کافی بڑا خلا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ صرف علماء کا یا جو دین سمجھنے والے لوگ ہیں یا عام مسلمان ہیں ان کی دینی ضرورت اس تک محدود نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے جو مسلمان معاشرے ہیں ان کے بے شمار مسائل ہیں اس وقت، اور اس میں بہت سے مؤثر اور کارپرداز طبقے ہیں جو معاشرے کو بنانے بگاڑنے میں، اس کا نظام چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے ایک ایسی رہنمائی جو قرآن و سنت سے ہی ہوگی، لیکن وہ ہماری ہم اثر ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو، تو ان طبقوں کو، ہمارے حکمران طبقے ہیں، قانون کا ایک پورا نظام ہے، انتظامیہ کا ایک پورا معاملہ ہے، تاجر اور تجارت اور معیشت سے وابستہ طبقے ہیں، یہ سارے وہ طبقے ہیں کہ ان کو آپ نظر انداز کر کے یا ان کے دائرے کی خاص ضرورتیں ہیں ان کو آپ بالکل ایک طرف رکھ کے بہت سادہ طور پر یہ دعوت کا یا تبلیغ کا یا دینی تصورات پہنچانے کا کام کر کے وہ نتیجہ یا وہ اصلاح نہیں پیدا کر سکتے جو سماج میں اور معاشرے میں پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ جو سارے طبقے ہیں جن کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں، ان کے اختصاص کے لحاظ سے یا ان کے دائرے کے لحاظ سے، ان کو میرے خیال میں مستقلاً موضوع بنانا چاہیے اور ان کو وہاں کیا رہنمائی دی جا سکتی ہے تاکہ وہ سماج کی خدمت، قوم کی خدمت، ریاست کی خدمت، قرآن اور دین کی جو رہنمائی ہمیں ملی ہوئی ہے وہ بہتر انداز میں کر سکیں۔ نہیں شاہ صاحب، کچھ چند بنیادی باتیں ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ حدیث کے کام کو تھوڑا مزید آگے بڑھانا ہے، سیرت پر کام ہونا باقی ہے، آثار پر ہونا چاہیے، اور اہل علم جو اب تک نتائج مرتب ہو چکے ہیں ان کو ریویو کرتے رہیں، ناقدانہ جائزہ لیتے رہیں۔ تو اب آپ اس میں کیا اضافہ؟ میرا خیال ہے انہوں نے بہت احاطہ کر دیا ہے سارے اہداف کا جو اگلے 30 40 50 سالوں کے اندر المورد کو، اس فکر کو دیکھنے چاہیے، اس کے متعلقین کو دیکھنے چاہیے۔ خاص چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا جس کی آج بھی ضرورت ہے اور آئندہ بھی رہے گی، وہ ہے ہمارا باہمی مکالمہ، ہماری باہمی کمیونیکیشن اور اس استدلال کی تنقیح، یعنی میرے اور عمار صاحب کے مابین وہ تنقیح آپس میں ہم نے کر لی ہوئی ہے۔ اسی طرح استاذ کے جو دیگر تلامذہ ہیں، طالب صاحب ہیں، رفیع صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب ہیں، اور جو باقی لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں اس فکر کے اوپر اور اس کی توضیح پر، اس کی شرح و وضاحت پر، ان کی آپس میں کیا ان موضوعات کے اوپر، ان مسائل کے اوپر سیر حاصل تنقیح ہو سکی ہے؟ کیا ان کے درمیان میں اگر کوئی اختلافات یا اتفاقات پائے جاتے ہیں وہ پوری طرح متعین ہیں؟ تو اس میں بھی کمی ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں۔ اگرچہ استاذ غامدی صاحب اس کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ کمی نہ پیدا ہو، اور وہ طلباء کو، اپنے تلامذہ کو بلا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ موضوع لیں، اس پر گفتگو کریں، ڈسکشن کریں، میرے ساتھ ڈسکس کریں، آپس میں ڈسکس کریں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اس پہلو سے کمی ہوتی ہے۔ تو اس کمی کو دور ہونا چاہیے، جو موجودہ سٹف ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو دور ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ فوکس کرنے کی چیز ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ تفسیر لکھی گئی ہے اور اس کے بعد البیان بھی تدبر کے بعد البیان بھی لکھی گئی ہے، البیان کے بعد میزان بھی لکھی گئی ہے، اور میزان سے آگے آپ دیکھیے کہ مقامات کے اندر جو چیزیں جزوی طور پر تھیں یا اجتہادات کی نوعیت کی چیزیں تھیں، انہوں نے، غامدی صاحب نے اس کو مقامات کے اندر ایک ایک یا تفصیل طلب تھی یا وضاحت طلب تھی، ان کو ایک ایک کر کے مقامات کے موضوعات بنا کے انہوں نے اس کے اندر بیان بھی کر دیا ہے۔ تو اسی ذیل کی کچھ مزید چیزیں بھی چاہیے ہوں گی، لیکن میں پھر فوکس کروں گا کہ اصل میں ضرورت دو ہی چیزوں کی ہونی چاہیے اور اس پر اگلے پورے عرصے میں فوکس کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ نمبر 1 یہ کہ ایجوکیشن کے حوالے سے کورسز بنائے جائیں، ان کو ڈیولپ کیا جائے، اور اسی طرح
علماء کو تیار کرنے کا اور ان کے آپس میں مکالمے کو آگے بڑھانے کا اور اس طریقے سے اختلافات کو سمجھنے اور سمجھانے کا جو ایک پروسیس ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے. یہ کیا جائے گا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی توقع ہے کہ آگے بڑھیں گے. جی آپ کا شکریہ. میں نے دیکھا ہے آپ نے بھی، سید منظور الحسن صاحب نے بھی، ڈاکٹر امان نصر صاحب نے بھی متعدد مرتبہ جس چیز پر زور دیا ہے، اسٹریس دیا ہے کہ علماء کی تیاری، علماء تیار کیے جائیں. اچھی بات ہے، لیکن اس نے ایک سوال کو جنم دے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر مدرسہ فکر میں، ہر مکتب فکر میں، اور اگر اس کو تھوڑے ہلکے انداز میں بیان کیا جائے تو ہر فرقے میں علماء تیار کرنے کا مرحلہ تو ہو ہی رہا ہے. تو یہ تو وہ کام ہے جو آلریڈی دوسرے مدارس میں، مکتب فکر میں، مسالک میں آلریڈی ہو رہا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے، ایک فکر ہے، ایک نظام فکر ہے، ایک مسلک ہے. اس کے اندر جو شخص پیدا ہو رہا ہے اس کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ اسی مسلک کے اندر رہنا ہے، اسی کے فور کارنرز کے اندر رہ کر اسی کی ترویج کرنی ہے، اسی کی تنقیدات کا جواب دینا ہے. تو اگر یہی کام المورد کرے گا جس کا کہ منہج اور جس کا نعرہ بالکل اس سے مختلف ہے، تو پھر دوسروں سے کیا تفریق رہ جائے گی؟ کیا مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یا المورد کے ہاں علماء تیار کرنے سے شاید کوئی اور چیز مراد ہے؟ ذرا اس پر روشنی دونوں باری باری ڈال دیجیے. دیکھیں جو ایک تعلیمی نظام ہوتا ہے نا، وہ دو کام کر رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ دینی علوم میں جو بنیادی مہارتیں ہیں، زبان کی، مختلف علوم کی، روایت کی، ایک مجموعی طور پر دین کے جو سورسز ہیں ان سے واقفیت کی، تو وہ مہارتیں پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ جتنے بھی مختلف مدارس ہیں یا مکاتب فکر ہیں، وہ یہ بنیادی مہارتیں تو ساری پیدا کر رہے ہیں. قرآن پڑھائیں گے، احادیث پڑھائیں گے، عربی پڑھائیں گے، عربی کے مختلف علوم پڑھائیں گے، فقہ، اصول فقہ وغیرہ جو بھی ہماری تراث کی چیزیں. تو ایک تو وہ ظاہر ہے یہ کرتے ہیں، تعلیمی نظام یہ کرتا ہے. دوسرا کام ہر مکتب فکر اپنے ترجیحات کے لحاظ سے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پڑھاتا ہے، لیکن وہ کچھ خاص نتائج کو معیاری قرار دے کر ان کی صحت کے یا ان کے زیادہ درست ہونے کے دلائل وہ زیادہ اہتمام سے پڑھاتا ہے. اور ذہنی تربیت کا ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں طلباء کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہی تعبیر یا یہی مسلک وہ حق ہے، تو اسی کے نمائندہ بن کے باہر نکلیں اور اس کا ابلاغ کریں. تعلیمی نظام یہی دو کام کرتا ہے. تو المورد اگر کوئی تعلیمی ادارہ بنائے گا یا علماء تیار کرے گا تو وہ یہی دو کام کرے گا. البتہ جو مسلک کی چھاپ لگانے کا کام ہے، وہاں پر ایک امتیاز قائم کیا بھی جا سکتا ہے عملاً، اور وہ کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ آپ فراہی اسکول آف تھاٹ کو ظاہر ہے ترجیحاً پڑھائیں گے نا. آپ دینی علوم بھی پڑھائیں گے، روایت بھی پڑھائیں گے، باقی نقطہ نظر بھی پڑھائیں گے، لیکن بنیادی طور پر آپ یہ پڑھائیں گے کہ فراہی اسکول میں دینی مصادر کو سمجھنا کا عمل کیسے ہوتا ہے اور وہ یہ کیسے کام کرے، یہ آپ ترجیحاً پڑھائیں گے. تو یہاں اگر آپ اس کو اوائڈ کریں کہ یہ وہ منہج ہے جو ہمارے ہاں بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن طلباء جو ہیں ان کی جو انڈاکٹرینیشن ہے یا ان کی ذہن سازی کہ یہ حتمی ہے اور اس سے آپ کو مختلف طرح سے سوچنا نہیں چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کریں. اور وہ گریز اسی طرح قائم ہوگا کہ آپ کا اصل میں جو اساتذہ کا، اہل علم کا اور معلمین کا حلقہ ہے، وہ اگر اس روش پہ قائم ہے، تنقیدی غور و فکر کا اور مکالمے کا اور جائزہ لینے کا، تو پھر وہ نیچے نہیں منتقل ہوگی. اگر آپ کے اساتذہ یا معلمین نے یا آپ کے پاس جو اہل علم کا حلقہ ہے، وہ اگر کسی جس مرحلے پہ بھی جا کے یہ طے کر لے گا کہ ہاں بس ہمارے لیے یہ حرف آخر ہے، تو وہ پھر اس کو نیچے جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. جی صحیح صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں اتنا متفحش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میرے خیال میں آپ اس کو ایک مثال سے دیکھ لیجئے کہ مثلا طب ایک شعبہ ہے. طب میں ایلوپیتھی ایک نقطہ نظر ہے، اس کے لحاظ سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح ہومیوپیتھی ایک الگ نقطہ نظر ہے، ایک الگ سسٹم ہے، اس کے لحاظ سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. یونانی طب کہہ لیں، چائنیز کی طب کہہ لیں.
تو طب اپنی حقیقت میں تو ایک ہی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا، اس کو سوچنے کا، اس کو دیکھنے کا زاویہ نظر مختلف ہے، اس کے لحاظ سے اس کے ڈسپلن بھی مختلف بنتے ہیں، اس کی ایجوکیشن کا طریقہ کار بھی مختلف بنتا ہے، اس کے علماء بھی مختلف تیار ہوتے ہیں، اس کو پڑھایا بھی ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے۔ تو یہ اس میں اگر کوئی بھی نقطہ نظر ہے تو وہ نقطہ نظر اپنے تھاٹ کو، یا جیسے وہ سمجھتا ہے کہ اصل میں دین یہ ہے، اور دین کو ان سورسز پر کھڑا ہو کے یہ چیزیں پڑھانی چاہیے، فنون تو جو انہوں نے واضح کر دی ہیں، لیکن اس میں بنیاد کس کو حاصل ہونی چاہیے؟ حدیث کو بنیاد حاصل ہونی چاہیے، وہ کہا کہ کام کو بنیاد حاصل ہونی چاہیے، یا کسی اور چیز کو بنیاد حاصل ہونی چاہیے۔ تو یہ فیصلہ جب کر لیا جاتا ہے تو اس سے ایک پورا پیراڈائم بنتا ہے، ایک پورا سٹرکچر بنتا ہے، ایک نظام بنتا ہے۔ جب وہ نظام بنتا ہے تو آپ اس کو جیسے ہی نافذ کرتے ہیں، اس کی کچھ پروڈکٹس نکلیں گی، یا علماء نکلیں گے، یا اس سے متاثر لوگ نکلیں گے، اور وہی لوگ اس کی طرف آئیں گے، یعنی ہر بندہ نہیں آئے گا، وہی لوگ اس کی طرف آئیں گے جو اس کی اپریسیشن رکھتے ہوں گے، جو اس کو ٹھیک سمجھتے ہوں گے، وہی اس میں داخلہ لیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کو اگر مدرسہ فراہی کے طریقے پر کوئی تعلیم گاہ بنائی جاتی ہے، اور اس میں علماء تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہدف یہ مقرر کیا جاتا ہے کہ ہم دین کے سمجھنے کے ان طریقوں کو جن کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں ان کو یہاں پڑھائیں گے، تو یہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو غلط کہا جا سکے۔ وہ دنیا فیصلہ کرے گی کہ اس طریقے سے پڑھا ہوا آدمی جو ہے وہ اپنے نتائج کیا پیش کرتا ہے، کتنا امپیکٹ چھوڑتا ہے، دین کے حوالے سے اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، کیا کردار ہے، تو وہ یہ بعد کا فیصلہ ہے۔ لیکن جس چیز کو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ علم ہے، میں اگر ادارہ بناتا ہوں تو اسی پیٹرن پر بناؤں گا۔ اس پر میرا خیال یہ ہے کہ اس کو پوری خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے علم آگے بڑھتا ہے۔ تو اب آپ سے اجازت لیں گے، لیکن جاتے جاتے ایک گزارش، اور اس گزارش کو آپ اس نشست کا اختتامی سوال بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ المورد کی اس پوری ایک فکری تحریک کا کوئی ایک جوہر یا پیغام محض جس کو آپ ایک جملے میں بیان کر سکیں، وہ جملہ کیا ہوگا؟ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس فکر کو لاحق کوئی ایسا خطرہ جس سے اس کے حاملین اور اہل علم کو ہر صورت اپنا دامن بچا کر رکھنا چاہیے، یہ کیا ہوگا؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھیے بالکل شروع میں میں عرض کیا کہ یہ جو بھی فہم کی، دین کے فہم کی، اس پر غور کی کاوش ہوتی ہے، تو وہ اس کا ماخذ یا اس کے لیے رہنما جو ہدایت ہے وہ سورہ توبہ کی وہی آیت ہے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم۔ اور وہ دونوں جو ہیں وہ ذمہ داری ہیں، یعنی تفقہ فی الدین کی ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کے لیے اس کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات یہ کہ تفقہ پیدا کرنے کے بعد وہ انذار کا کام، تو دین کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق لوگوں کو انذار کرنا، یہ تو ہے ذمہ داری۔ اچھا، اور جو خطرہ درپیش ہے وہ انہی دو میں ہوتا ہے، انسانی کمزوری انہی دو ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے، تو یہ عمل پھر اپنی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے۔ تفقہ میں پیدا ہو جاتا ہے تعصب، گروہ بندی کا جذبہ، یا صحیح بات پر صحیح بات سامنے آتے ہوئے اس پر غور نہ کرنا، وہاں یہ آفت لاحق ہو جاتی۔ امام غزالی کے اگر ہم اصطلاح استعمال کریں تو انسان کو آفات لاحق ہو جاتی ہیں۔ تفقہ کی جو آفت ہے وہ تعصب ہے، اور انذار کی آفت، اور جو تفقہ کے ساتھ بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ آپ کی غرض وہ خلق خدا کی خیر خواہی اور اللہ کی رضا حصول کا حاصل کرنا وہ نہ رہے، بلکہ کوئی دنیاوی چیز۔ وہ پورے دین کی اور ساری جد و جہد کی اور ساری دعوت کا محور یہ دو ہی چیزیں ہیں، دین کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا، اور آفتیں بھی یہ دو ہیں، تعصب کا شکار ہو جانا، حق کو قبول نہ کرنا، اور علم، عمل اور محنت کی جو محرک ہے یا اس کا ہدف ہے وہ رضا الہی کے بجائے وہ کوئی دنیاوی غرض بن جائے،
میرے خیال میں یہی دو ہے، کوئی بھی دینی تحریک ہے، کوئی بھی دینی حلقہ ہے، اس کے لیے یہی دو رہنما چیز۔ جی منظور صاحب، پوری فکر کا ایک جوہر کوئی سا ایک اور ممکنہ درپیش خطرہ۔ جوہر تو ایک ہی ہے میرے خیال میں، اور اس پورے فکر کو اگر ایک جملے میں ادا کرنا چاہیں تو وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ قرآن میزان ہے۔ اس جملے کو دانتوں سے پکڑ کر اگر رکھتے ہیں یہ اس فکر کے حاملین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطرات درپیش نہیں ہوں گے جو کسی بھی پہلو سے آ سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس جملے کو چھوڑتے ہیں، یعنی اس کے نتائج کو، اس پر غور کرنے کے طریقے کو، میزان ہونے کی پوزیشن سے الگ ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ فکر پھر اس جگہ پر کھڑا ہی نہیں رہتا، یہ پھر باقی افکار کے ساتھ ایک طریقے سے جا کر مل جاتا ہے، اور اس کا وہ امتیاز نمایاں نہیں ہو سکتا جس کو میرے خیال میں ہونا چاہیے۔ تو اسی کو بنیاد بنانا چاہیے، اور یہی خطرہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے متوسلین جو ہیں یا اس کو لے کر چلنے والے جو ہیں وہ اس کے حامل نہیں رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں اہل علم کا، میں ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور انتہائی شارٹ نوٹس پر اس مجلس کو یقینی بنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ناظرین سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔